جو ان کی زندگی میں بڑا اہم پہلو ملتا ہے جو کہ علماء کی زندگی میں بہت کم ملتا ہے، اور اس وقت کے علماء کی زندگی میں بہت کم ملتا ہے کہ آپ میرٹھ کی یونیورسٹی سے آپ نے بی اے عربک کیا اور اس کے بعد دارالعلوم الہ آباد سے آپ نے اسلامک جورسپروڈنس میں ڈگری لی۔ یہ ایک اسلام کو جس انداز سے انہوں نے دیکھا، ایک ماڈرن کیپیسٹی میں، ایک ماڈرن ویو میں، ایک اسکالرلی ویو میں اسلام کو جس طریقے سے انہوں نے ایک آرگنائز پیٹرن میں جس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور مکہ سعودی عربیہ سے جو ورلڈ اسلامک مشن کا جو ایک آغاز ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی کا بڑا ایک کارہائے نمایاں ہے، جس کو کہ شاید اس دور میں اس دور کے علماء بھی نہیں سوچ رہے تھے جس انداز سے آپ نے سوچا۔ صحیح فرمایا۔ تو مجھے اس میں پوچھنا یہ ہے کہ ان کی زندگی کے عکس میں آج کل کے علماء کو کس ترتیب پر جانا چاہیے جو ان کی زندگی کا حقیقی عکاس اور ان کے مشن کا حقیقی عکاس بن سکے؟ صحیح فرمایا، بہت مدعا سوال آپ نے کیا اور بہت ہی اچھی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی۔ بہت ہی نائس۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قدیم اور جدید علوم کے حاصل کرنے کے حق میں رہتے تھے۔ جی ہم کئی دفعہ وہ چاہتے تھے کہ جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہیے قدیم علوم کے ساتھ ساتھ، خالی دینی علوم نہیں دنیاوی، تاکہ دنیا سے بھی آپ باخبر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے انہوں نے خود بھی، آپ نے دیکھیں کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کتنی لینگویج 15-16 لینگویج پہ ان کو عبور حاصل تھا، اور ساری لینگویجیں انہوں نے کس لیے سیکھیں؟ اس لیے سیکھیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے وہ کام آئے، اپنے والد صاحب کی طرح رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے وہ بھی یہ تبلیغ دین کے جو خدمات انجام دیتے تھے، تو جس کنٹری میں وہ جا رہے ہیں اسی کنٹری کی لینگویج میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں کسی عالم میں، کسی اسکالر میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ، یہ منفرد چیز تھی آپ کی۔ یہ انہوں نے وہ تجزیہ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ اس اسلام کو ہم کس طرح سے ملک کی پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ سن کے، آپ جب پرسنل لیول پہ مجھ سے آج بات کر رہے تھے اور اسی پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پینٹ شرٹ والا آ جاتا تھا، طالب علم آ جائے، عالم دین ماڈرن آدمی آ جائے، پروفیسر آ جائیں، سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ بڑی محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، ان کو ایڈمائر کرتے تھے، وہ بہت ویلکم کرتے تھے ان کو۔ اور کبھی کبھار وہ شرٹ ان کے بھی ہے تو بٹھاتے تھے طلباؤں کو، طلباء کا جھنڈ رہتا تھا ان کے سامنے، سوال جواب کر رہے ہیں۔ جی ایک بار میں نے پینٹ اور شرٹ پہن لی تھی اور غالباً سوٹ پہنا ہوا تھا، تو ہمارے ایک مرید نے بتا دیا، حضرت رفیق بھائی جو ہیں آج سوٹ میں ٹائی لگائی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو ان کا ارشاد کیا تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ماشاء اللہ رفیق بھائی اسمارٹ لگ رہے ہیں ٹائی کے اندر، کیا بات ہے، اور مسلمانوں کو اسمارٹ رہنا چاہیے۔ ارے واہ واہ، اللہ جو ہے خوبصورت چیزوں کو، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو مسلمانوں کو ہمیشہ اسمارٹ رہنا چاہیے۔ اور آپ خود بھی اپنا حلیہ جو ہے آپ دیکھیں، جب آپ باہر تشریف لے جاتے تھے تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے دیکھا، کوئی داڑھی مبارک کو باقاعدہ آپ دیکھیں مہندی لگا کر باقاعدہ براؤن، اور آپ دیکھیں امامہ شریف نیا باقاعدہ جبہ، اور بیرونی ممالک جب بھی جاتے تھے تو اپنے آپ کو کٹ میں رکھتے تھے۔ اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ جہاں وہ قدم رکھتے تھے تو بیرونی ممالک میں جو وائٹ سکن لوگ ہیں زیادہ تر انگلیاں لے کے بتاتے تھے ایئرپورٹ پہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، آپ کا یہ لہجہ بات کرنے کا۔ اور جب قریب جاتے تھے اور انگلش میں یہ بات کرتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ جی ہاں جناب، انگلش بھی ایسی کہ خواتین و حضرات، میں عرض کروں کہ آج بھی اسکالرلی آن دا گراؤنڈ آف ایلیگورک ٹیکسٹ، اگر آپ ان کے الفاظ کو سمجھیں، بین السطور اگر ان کے علم کا مطالعہ کریں، ان کی گفتگو کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو حقیقتاً سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخصیت کس طریقے سے الہامی طور سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسی شخصیت گفتگو کر رہی ہے جس پر ایک دم القاء اور الہام ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایسی گفتگو۔ اور انگریزی زبان پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے علماء کو عربی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، ہنداوی ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان پر الحمدللہ قرآن کریم کی برکت سے عبور رہا ہے۔